ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے، 41 نمبر آیت ہے اور سورت کا نمبر 30 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، اس کا مطلب یہ ہے کہ خشکی اور تری میں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میدانی علاقوں میں اور صحرائی علاقوں میں جہاں پانی نہیں ہے، ہر وہ علاقہ، وہ آبادی والا علاقہ ہے یا وہ کوئی اور علاقہ ہے، ان علاقوں میں اور جہاں پانی ہے یعنی سمندر ہے، وہاں فساد، فتنے، آفتیں، مصیبتیں وہ رونما ہو چکی ہیں، ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قتل و غارت یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے۔ لوٹ مار کیا ہے؟ فساد ہے۔ رشوت خوری کیا ہے؟ فساد ہے۔ سود کیا ہے؟ فساد ہے۔ کیونکہ ہر برا عمل جس کے نقصانات ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ فساد ہے۔ شرک و بدعات عام ہو رہا ہے، لوگ دین سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں گھر کرتی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے کئی طرح کی آزمائشیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی طرح کے عذاب آ رہے ہیں، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارشیں روک لیتے ہیں۔ آج موجودہ دور میں دیکھیں، اس وقت صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا گرمی کی شدید لہر کی لپیٹ میں آ چکی ہے، اور اس سے بہت زیادہ انسان اور جانور جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ بھی ایک آفت ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ اللہ نے آسمان سے بارشیں روک لی ہیں۔ بارشیں روکی کیوں ہیں؟ اللہ کہتا ہے بیما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے کہ لوگوں نے جو کام کیے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، میری نافرمانیاں کرتے ہیں، میرے بتائے ہوئے طریقوں پہ نہیں چلتے، اور عدالتوں میں جو سسٹم ہے وہ میرے حکم کے خلاف ہے، فیصلے کتاب و سنت کے خلاف کرتے ہیں، معاشرے میں بد امنی پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اتنی لوٹ مار کر لیتا ہے۔ چھوٹا آفیسر جو ہے وہ اتنا ہی لوٹ مار کرتا ہے جتنا اس کے اختیار میں ہوتا ہے، جو جتنا بڑا افسر ہوتا ہے یا آفیسر ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ لوٹ مار کرتا ہے، وہ اتنی زیادہ بدعنوانی اور کرپشن کرتا ہے، وہ اتنا زیادہ اپنے ساتھ لوگوں کو برائی میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ جو مصیبتیں آئی ہیں، یہ جو پریشانیاں آئی ہیں، اور اس سے نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تھر کے علاقوں میں، چولستان کے علاقوں میں، بہاولپور کے اندر آپ دائیں بائیں جا کے دیکھیں، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ جو علاقے گرم بہت زیادہ ہیں، وہ ان دنوں میں زیادہ گرمی کی وجہ سے زیادہ لوگ پریشان ہیں، مویشی مر رہے ہیں لوگوں کے، یعنی انسانوں کے ساتھ جانوروں کو بھی یہ نقصان ہو رہا ہے، اور گناہ کن کا ہے، قصور کن کا ہے، کرتوتیں کن کی ہیں؟ وہ ہماری ہیں۔ ہم نے برے اعمال کیے، ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ نے آسمان سے بارشیں بند کر لی۔ ہم نے بڑے بڑے بلند و بالا دعوے کیے کہ ہم دنیا میں یہ کر دیں گے، ہم دنیا میں وہ کر دیں گے، ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے، اللہ نے پانی بند کر لیا۔ پانی کی قلت ہو چکی ہے، پاکستان کے پاس پانی بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا، اور اسلام کے نام پہ حاصل کرنے کے باوجود ہم اسلام کا نفاذ نہیں کر سکے۔ جتنے بھی حکمران آج تک آئے ہیں دعوے سب کرتے ہیں، لیکن اسلام کے کام کوئی نہیں کرتا، اسلام کا نفاذ کوئی نہیں کرتا۔ اور میں یہ ایمان اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج ملک پاکستان کے سارے لوگ اسلام پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، ہمارے حکمران اس ملک میں اسلام کا نفاذ کر دیتے ہیں،
اور عدالتوں کا نظام اسلامی نظام بن جاتا ہے، حدود اللہ کا نفاذ ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس ملک کے اندر سب سے زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ بھیج دے گا۔ اس ملک کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو وہ نیک اعمال کی کمی ہے، کمی ہے تو وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کمی ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 میں اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں والے جن بستیوں کو اللہ نے ہلاک کیا، برباد کیا، عذاب آگے ان بستیوں کے اوپر، اللہ کہتے ہیں اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی کسی طرح کی برائی نہ کرتے، گناہوں سے بچ جاتے، اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے کہ میں زمین اور آسمان کے خزانے کھول دیتا، منہ کھول دیتا، تو جوڑیاں کھول دیتا، آسمان سے بارش نازل ہوتی، بارش کی وجہ سے مویشیوں کو پانی ملتا، اور پھر بارش کی وجہ سے جڑی بوٹیاں اور درخت اور گھاس اگتی، جانوروں کو کھانے کو ملتا، پھر فصلوں کو پانی ملتا، اور فصلیں پھر صحیح پیداوار دیتی، انسانوں کو ملتا۔ آج دیکھ لیں پاکستان میں ابھی ریسنٹلی گندم کی فصل کاشت کی گئی ہے، ابھی ریسنٹلی فصل کی کٹائی کی گئی ہے، اور ابھی سے یہ الارمنگ صورتحال چل رہی ہے، اور یہ الارم بجا دیا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس گندم کی کمی ہے اور اس کو امپورٹ کرنی پڑے گی، باہر سے منگوانی پڑے گی، فکر پڑ گئی ہے۔ یہ حالت ہو چکی ہے ہماری اس لیے کہ اللہ نے آسمان سے بارشیں بند کر لی ہیں۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے گندم کی پیداوار میں کمی آئی ہے، خاصی کمی آئی ہے۔ جو ایکڑ 50 من دے رہا تھا وہ 40 پہ آ گیا، 40 والا 30 پہ آ گیا۔ ایک ہم نے عشر نکالنا بند کر دیا۔ اللہ کی راہ میں جو حصہ ہم نے غریبوں کو دینا تھا، جو غریبوں کا اللہ تعالی نے حصہ رکھا تھا ہماری اس فصل میں، ہم نے اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، غریبوں کا حق کھا گئے، اللہ کی راہ میں عشر نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارشیں روک لی۔ لہٰذا آج بارشیں نہ ہونے کی وجہ ایمان میں کمزوری ہے، بارشیں نہ ہونے کی وجہ گناہوں کے اندر ہم زیادہ چلے گئے ہیں، گناہوں کا عام ہونا ہے، اس وجہ سے اللہ نے بارشیں روک لی ہیں۔ لہٰذا یہ آفت اور مصیبت ایسی ہے کہ اگر ہم نے فی الفور اللہ سے رجوع نہ کیا، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم نکلے اللہ کی راہ میں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے دعائیں کریں، التجائیں کریں، اور اجتماعی طور پہ اس کا اہتمام کریں۔ اجتماعی طور پہ آج مختلف سیاسی پارٹیوں کے جلسوں میں عوام نکل رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نکلو فلاں کے لیے، لیکن کیا اتنی شدت کی گرمی میں اور اللہ کی طرف سے یہ جو آفت آئی ہے، کیا ہم نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا، کیا ہمارے علماء نے ایک آواز لگائی کہ اللہ کی آفت سے بچنے کے لیے آؤ میدانوں میں اور مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں بارش دے دے؟ لیکن ہم نے سوچا نہیں ہے، ہم نے کبھی فکر نہیں کی ہے۔ ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہمارے علماء بھی شامل ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، بارشیں رک جاتی تھی، علماء کردار ادا کرتے تھے، مساجد میں اعلان کرتے تھے، اور وہ کھلے میدان میں جا کے نماز پڑھ کے صلاۃ الاستسقاء پڑھ کے دعا کیا کرتے تھے، اللہ اپنی رحمت کی بارش دیتا تھا۔ لیکن آج ہمیں فکر ہی نہیں ہے، نہ علماء کو فکر ہے نہ عوام کو فکر ہے، بس ہم فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، درس دے دیا، جمعہ پڑھا دیا، کام ختم، بارش ہوتی ہے نہ ہو ہمیں اس سے کیا کنسرن ہے، بس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لہٰذا اس وقت یہ بڑی الارمنگ سچویشن بنی ہوئی ہے اور بڑی خطرناک یہ صورتحال ہے۔ اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، اس آفت سے بچنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارشیں وافر مقدار میں ہمیں عطا کرے، برسائے، اور فصلوں کو بھی فائدہ ہو، انسانوں کو بھی فائدہ ہو، جانوروں کو بھی فائدہ ہو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اللہ سے رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہو کانا غفارا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور آگے لفظ ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر موسلادھار بارش نازل کرے گا۔ تو اس بارش کے لیے ہمیں اللہ سے استغفار کرنا ہے، گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ لہٰذا
اگر دیکھا جائے تو یہ بارشوں کا بند ہونا کس وجہ سے؟ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے برے اعمال ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے یہ جو عذاب آفتیں آ رہی ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ میں ان کو مزہ چکھاؤں، یہ جو تم کرتوتیں کر رہے ہو نا یہ اس کا مزہ ہے۔ اور ساتھ اللہ کہتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید یہ واپس آ جائیں، ابھی لوٹ آؤ، معافی مانگ لو اللہ سے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدق دل سے استغفار کرنے کی اور اپنے ساتھ صلح کرنے کی اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔